امام رضا السلام کے بھائی امام نہیں مانا, امام کے بھائیوں نے امام نہیں مانا. بعض لوگوں نے امام پر آگے طنز بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو کیا امام مانے, یہ تو آپ کے بھائی آپ کو امام نہیں مانتے. تو امام نے کہا کہ یوسف کو کن لوگوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ کیا یہ بات ہے بھائی؟ صلوات بھیجتے نام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. تو وہ نہیں مان رہے تو برادران یوسف کی طرح ہیں وہ. تو بعض تھے امام کی اولاد میں سے نہیں مان رہے ولایت. امام رضا السلام کے بھائی امام نہیں مانا, امام کے بھائیوں نے امام نہیں مانا. بعض لوگوں نے امام پر آگے طنز بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو کیا امام مانے, یہ تو آپ کے بھائی آپ کو امام نہیں مانتے. تو امام نے کہا کہ یوسف کو کن لوگوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ کیا یہ بات ہے بھائی؟ صلوات بھیجتے نام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. تو وہ نہیں مان رہے تو برادران یوسف کی طرح ہیں وہ. تو بعض تھے امام کی اولاد میں سے نہیں مان رہے ولایت. ان میں سے بعض کو خود شوق تھا کہ ہم بن جائیں امام. ہاں, حسد خطرناک بات ہے, ہوس دنیا کی خطرناک ہے. امام کا بھائی ہوتے ہوئے عبداللہ ابن موسیٰ امام رضا کے بھائی ہیں, کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں. یہ الگ الگ ماؤں سے ہوتے تھے, یہ الگ بات ہے. ہاں, یہ ایک پوری داستان ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے جو ازدواج کی ہیں ان میں سے بعض ماؤں سے کچھ ایسی اولادیں بھی ہوئیں کہ جو غیر صالح تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ماں کی وجہ سے. اچھا, یہ دونوں طرف سے مثالیں ہیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ جا کے گھر میں لیکچر کریں کہ بچہ بگڑا ہوا ہے تمہاری وجہ سے بگڑا ہوا ہے. مولانا نے کہا تھا دونوں طرف سے مثالیں. عبداللہ ابن زبیر کے لیے مولا علی نے کہا ہے, عبداللہ ابن زبیر میں کہتا ہوں تاریخ کا ایک ایسا عجیب اور فیسنیٹنگ کردار ہے زبیر کا, پڑھنے کے لائق ہے. زبیر وہ ہے کہ جو اتنا قریب ہے مولا علی علیہ السلام کے کہ جنازہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جو چند لوگ شریک ہیں ان میں سے زبیر ہے. کین یو امیجن کوئی اتنا قریب ہو کہ جو حساس ترین موقع پر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہو اور مولا علی اجازت دیں اسے جنازہ زہرا میں آنے کی, اتنا قریب. پھر مسئلہ کیا ہے؟ بعد میں جنگ جمل میں کیوں ہے سامنے؟ پھر مولا علی کے مقابلے پر ہے, تلوار نکال کر علی بن ابی طالب کے مقابلے پر. یہ کیا ہو گیا؟ امام نے فرمایا کہ زبیر صراط مستقیم پر تھا جب تک اس کا بیٹا نہیں ہوا تھا, عبداللہ ابن زبیر. امام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے باپ کو گمراہ کر دیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ کبھی شوہر زوجہ کو, زوجہ شوہر کو, بیٹا باپ کو, باپ بیٹے کو, who knows. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. خود کربلا میں کبھی میں سناؤں گا اگر آپ کو ہو سکا تو, کربلا معلیٰ میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. بیٹا امام حسین کے لشکر میں, باپ یزید کے لشکر میں. یہ مثالیں بھی ہیں کہ استاد امام حسین کے لشکر میں, شاگرد یزید کے لشکر میں. ہاں, تو ائمہ علیہ السلام کی بعض تھیں ازواج ایسی کہ جن سے کچھ ایسے. نوح علیہ السلام کا بیٹا میں نے مثال دی, وہ ماں کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا. بعض لیکن ازواج ایسی تھیں, انہوں نے شادیاں کیوں کرتے تھے پھر؟ یہ بنی عباس والے اس لیے شادی کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے امام سے کہ وہ مہدی جو آنے والا ہے نا, ہم ہی اس کے جد بن جائیں. پولیٹیکل شادی ہے. اب میں آپ سے کیا کہوں, پتہ نہیں کہوں یا نہیں کہوں. یہ خالی بنی عباس کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے, بہت سے چاہتے تھے نصر رسالت ہم سے آگے بڑھ جائے. چاہ رہے تھے نسل رسالت ہم سے آگے بڑھے. اب میں مثال وہاں کی دیتا ہوں, آپ سمجھیں. ام فضل مامون کی بیٹی, شادی ہوئی امام محمد تقی علیہ السلام سے. مامون یہ چاہ رہا ہے کہ جو مہدی آگے آنے والے ہیں ہم ان کے نانا کہلائیں. اللہ نے اسی لیے لا ولد رکھا.
امام محمد تقی علیہ السلام کی ساری اولادیں، امام ہادی علیہ السلام، موسیٰ مبرکہ، زینب بنت امام محمد تقی علیہ السلام، یہ ساری اولادیں، یہ بی بی سمانہ ہے مغربیہ سے، رسول اللہ کی اولاد بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی خدیجہ کو یہ شرف عطا ہوا جس سے اللہ جو شرف عطا کرتے، نسل رسالت ان سے آگے بڑھی، ان کی بیٹی سے آگے بڑھی۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، بیدار ہو کے سن لیجئے گا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، بالکل موضوع کی مناسبت سے دو مصرے ہیں، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم۔ اللہ تو انسان راہ راست سے کیوں ہٹتا ہے؟ کبھی حسد ہے، بھائیوں سے حسد ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے جو میرے پاس نہیں ہے، جلن ہے۔ ایک ہے تو رشک، آپ بھی دعا کریں، محنت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم کا ایک معاملہ رکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو کم ہو ظاہری طور پر، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید کچھ اور عطا کیا ہو، اس کا حافظہ اچھا ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کوئی عمل اچھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل اگر اس نے شکر کیا تو نسلوں میں کمپنسیٹ کر دے۔ یہ ہے، ایسی مثالیں ہیں، کسی کی نسل کو بگڑ جائے، کسی کی نسل ایمان پر رہ جائے، ممکن ہے، تو تھوڑا غریب رہ جانا بہتر ہے، نسل ایمان پر رہے تو کوئی برا سودا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش آپ ضرور کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں انشاءاللہ آگے بڑھنے کے لیے، اور اس کی راہ میں حلال طریقے سے کمائیے، کوئی بات نہیں، لیکن نہ ہو حسد نہ کیجئے۔